بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد والعن اعداءہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب تجدہ ان اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی و بحجتک القائم المنتظر المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف۔ ادرکنی 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 فی سبیل اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے انسان کو زندگی عطا فرمائی اور مختلف مراحل کا ذکر کیا، اس کے ابتدائی اور اس کے درمیانی اور اس کے پھر ہم قرآن کہہ رہا ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ پھر ہم بعض کو لمبی زندگی عطا کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے اور پھر نہ سمجھے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ہم کتنا کچھ جان لیں تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں سمجھ پائے، اس لیے کہ اگر قرآن پاک ہی کی آیت کو دیکھیں تو قرآن پاک میں ارشاد رب تعالیٰ ہے کہ یہ سمندر جو ہیں یہ سیاہی بن جائیں اور جتنے درخت ہیں یہ قلم بن جائیں تو اللہ کی حمد اس کی توصیف بیان نہیں ہو سکتی، بلکہ اتنے ہی اور بھی آ جائے تب بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس پروردگار عالم کی حمد ہے اور ان خاصان خدا کی پاک بارگاہ میں درود و سلام ہے اور ان کو ہدیہ عقیدت ہے جنہوں نے اللہ، اس کے رسول، آل رسول، بزرگان دین، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، عشاق اور فدایان محمد وآل محمد کا راستہ اپنایا۔ گزارش یہ ہے کہ جناب حضرت فاضل دین کرانی فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سال، ایران کے بڑے مجتہد، بڑی متزین شخصیت، بڑی صاحب فقر ہستی، فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سال اسلام کو پڑھا ہے، آج میں آپ کو اس کا نتیجہ بتا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ واجبات کے بعد آپ کو مستحبات کے لیے جتنا بھی وقت ملے وہ آپ لوگوں کی گرہیں کھولنے کے لیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، ان کے کاموں کو آسان کرنے کے لیے صرف کریں۔ یعنی اللہ کے بعد اگر دیکھا جائے، تمام عبادات کو دیکھا جائے تو غور و فکر کے بعد سب سے بڑی دعوت جو ہمیں ملتی ہے وہ مخلوق خدا سے محبت کی ہے اور خدمت کی ہے اور ادب و حیا کی ہے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر ہے کہ میں جس طرح حضرت فاضل دین کرانی نے سمجھا اور بتایا، اسی طرح میں آج اپنی اس زندگی کے 70 سال مکمل ہونے پر 27 مارچ 2022 کو آج 23ویں شعبان المعظم کی 1443 اور 14/6 کی شام یہ نتیجہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا ذکر محمد وآل محمد میں، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں نان پروفیشنل، نان اسٹائلش پوئٹ ہوں۔ جو اعزازات ہیں وہ طویل فہرست ہے، شاعر کربلا، شاعر رجت، پوئٹ آف پیس ایجوکیٹر اینڈ موٹیویشنل اسپیکر جو میرے، اس کے علاوہ انتہا اعزازات ہیں، بڑی عزتیں پاک خاندان کے خداوند عالم کے طفیل عطا فرمائی۔ آج میں جو میں نقطہ جو یعنی سامنے رکھے ہوئے ہوں وہ ہے حضور اکرم کا، میرے کریم آقا کا وہ خطبہ ہے جو انہوں نے اپنے پردہ کرنے سے 2 مہینے 10 دن پہلے مقام غدیر پہ ارشاد فرمایا۔ فصیح و بلیغ خطبہ ہے اور مجھے سب سے طمانینت جو ہوئی، انہوں نے جس طرح حمد بیان فرمائی اپنے پروردگار کی، وہی کوئی محبوب ہی کر سکتا ہے۔ وہ
حاطہ بشری سے بالا ہے، بشری فہم و ادراک سے بہت بالا ہے۔ بہرحال اس پہ میرے اسی واج چینل پہ جب آپ واج یوٹیوب جائیں، واج WAAJ سرچ کریں تو مونوگرام آ جاتا ہے، تو اس میں سبسکرائب بھی کریں ضرور اس کو، تو آئیکن بیل، اسی کو جب آپ ٹچ کریں گے تو پلے لسٹ آ جاتی ہے۔ پلے لسٹ میں غدیر کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں حاصل ہے میری زندگی کا خدا کے نظام کو سمجھنے کے حوالے سے، وہ پیام غدیر ہے، خطبہ غدیر ہے۔ اس میں 12 منٹ کا ایک کلپ ہے جو میری گفتگو ہے، اور اس کے علاوہ منظوم کلام ہے اسی تناظر میں۔ پھر جو سالہ سال سے اس عاجز کو خیمہ سادات کے سادات نے اعزاز عزت عطا فرمائی ہوئی ہے تا عدم حیات، میں سالہ سال سے وہاں 13ویں جو شب ہے لٹن روڈ پہ خیمہ سادات لاہور میں نظامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ اس مرتبہ ایک تحریر تھی میری جو ہمارے محترم جیو کے معروف آرٹسٹ رانا صاحب نے وہ تحریر پڑھنا تھی، لیکن وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے آئے دیر سے، تو پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ خود، ان کی موجودگی میں میں نے وہ تحریر اپنی پڑھی، جس میں میں نے کچھ جو رموز اور اسرار تھے اس کے جو میرے سامنے تھے میں نے وہ بیان کی ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں بڑی جسارت ہے، بہت ہی معذر خواہ ہوں، غدیر کو نہ سمجھا گیا، نہ کھولا گیا، نہ پڑھا گیا، نہ ہی محسوس کیا گیا، اور نہ ہی اس کو ڈیلیور کیا گیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے بنیادی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہاں تک بھی بہت ہوا تو علماء نے، لیکن جو آیت کا آخری حصہ ہے وہ کبھی برسر ممبر بیان نہیں کیا گیا، اور جو آیہ بلغ کو حکم ہے ابلاغ کا، ہر کسی نے یہ فرمایا کہ جی حبیب رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کی طرف اللہ کے طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ بات پھیلانے کی ہے، پہنچانے کی نہیں ہے۔ میری ویڈیوز آپ دیکھیں گے، میں نے اسی کو کھولنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں جو ایک خاص جو نقطہ رہ گیا ہوا تھا وہ آج آپ کی سماعت کی نظر کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمیشہ ہم نے سنا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اصل میں مکمل اس طرح ہے۔ میرے کریم آقا شہنشاہ انبیاء نے کروڑوں سے درود و سلام ان کی پاک بارگاہ میں، کریم نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو میں درخواست گزار ہوں، جس طرح میں نے گزارش کی تھی اپنے ایک سابقہ کلپ میں کہ جو معین الدین چشتی سرکار کے جو مصرے ہیں وہ انہوں نے، میں نے دلائل دیے ہیں، اس میں استدلال کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ انہوں نے شاہ ہست رکھا ہے، است نہیں رکھا۔ تو اسی طرح غدیر کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کو جو زندگی کے ساتھ دہائیاں مکمل ہوئی ہیں، اور میں شکر کرتا ہوں کہ مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، میری کیفیاتی طور پہ بھی عز کی کیفیت ہے، تہی دست ہوں، فرمایا ہوں، نحیف و کمزور ہوں، اور کوئی ایسا سہارا نہیں رکھتا کہ جو میری آواز کو یعنی اذہان تک، قلوب تک، ارواح تک یعنی پہنچا سکے۔ تو جو سننے والے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے، کچھ طلب نہیں کیا زندگی سے، طلب ہے بھی نہیں۔ جو میری طرح سے نعت ایک ادا ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ جو میری طرح سے عاجز ہے مجھ کو کیا دے گا، میں جس کی نعت کہوں گا وہی صلہ دے گا۔ بلکہ اب تو یہ بھی شرم آتی ہے کہ کس بات کا صلہ مانگتے ہو حکم پر، انہوں نے قلم دیا، توفیق دی، خود ان کا ذکر ہے، انہوں نے منتخب فرمایا، یہی بہت ان کا کرم ہے بے انتہا۔ تو جو شخص خود اجر رسالت کا مقروض ہو وہ کسی اجر کی طلب کیسے کر سکتا ہے؟ بہرحال بات طویل ہو گئی، معذرت خواہ ہوں۔ میں اصل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ غدیر کو سمجھیں۔ میں تمام عالم اسلام سے اپیل کرتا ہوں، تمام مکاتب فکر سے اپیل کرتا ہوں کہ کوئی بڑی سے بڑی شخصیت میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے دین اسلام کے لیے کام کیا، کہ جب تک انہوں نے غدیر کو نہیں سمجھا وہ یہ دعویٰ مت کریں کہ انہوں نے دین کو سمجھ لیا ہے۔ وہ جو اس میں جو حکم ہے حضور کے خطبے میں کہ جو موجود ہے وہ غائب کو بتائے، جو حاضر ہے وہ غائب کو بتائے،
اور جو پیدا ہو چکا ہے یہ پیغام اس کے لیے بھی ہے، جو پیدا ہونے والا ہے یہ پیغام اس کے لیے بھی ہے۔ باپ پر واجب ہے کہ اپنے بیٹے کو یہ پیغام غدیر کا پیغام دے۔ اسی طرح اگر سورہ جمعہ کو دیکھا جائے، 62واں سورہ ہے قرآن پاک کا، پروردگار نے اپنی 4 صفات بیان کی اور اپنے حبیب کی 4 ذمہ داریوں کا ذکر کیا۔ چوتھی اور آخری ذمہ داری میں انہوں نے رسول کے ذمہ وہ لگا رہا ہے پروردگار کہ تا قیامت تو نے میرے حبیب، میرے پیغام کو، میرے دین کو تم نے تا قیامت پھیلانا ہے۔ اب ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے پروردگار 11 ہجری میں تو کریم آقا تیری رضا کے مطابق پردہ فرما رہے ہیں، تو تا قیامت تو پھر صدیاں، پھر کس طرح؟ تو انہوں نے وہ پیغام پہنچایا، اور وہ انہی کی طرف سے یہ تا قیامت ہے کہ حضور اکرم کا جو پیغام تھا غدیر پہ، جو سلسلہ ولایت کا تھا، وہ تسلسل سے جاری ہے۔ دیکھیں ہم سنتے ہیں آج ہی بعض لوگ معترض ہوتے ہیں اس پہ کہ یہ کیا دعا کی جا رہی ہے اذان کے بعد، اللہم حاضہ دعوت التامہ والصلاۃ القائمۃ محمد الوسیلہ بدرجۃ رفیع وبس مقام محمود الذی وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اتنا اہم انداز اور یہ مقام محمود پہ، اس کا مطلب یہ ہے، اگر مولانا مودودی صاحب کی میں بات کو کوٹ کروں تو سلام ہے، انہوں نے ببانگ دخل فرمایا، انہوں نے کہا کہ مقصد بعثت رسول پورا نہیں ہوا، یہ تبھی پورا ہوگا جب ان کے آخری وارث امام مہدی تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، کائنات میں اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔ میں پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ میں تیری مخلوق کے لیے، تیرے پیغام کو، تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے اور ان ہستیوں کے لیے جن کا پیغام ہے اس کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تو ہی گواہ ہے میری نیت کا، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں جو خیرات مجھے ملی ہے، جو شعور مجھے عطا ہوا ہے، وہ دل سے نکلا ہوا جو پیغام ہے وہ دلوں تک جائے، اور ہم کم از کم ان سے اتنی وفا تو کر سکتے ہیں۔ معصومین سے وفا چاہیے، مرحومین سے چاہیے، ہمیں محسنین سے وفا چاہیے، اپنے وطن پاکستان سے وفا چاہیے۔ اور جب شاہ محمود قریشی گئے ہیں ایران تو مجتہد تھے، وہاں کے بڑی متزین ہستی، ان سے ملاقات، ان کی سپریم لیڈر سے مل کے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کی زیارت کے لیے جانا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بھی سلام کہیے گا۔ میں نے خود سنا کہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ایران کے مجتہد قبلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم کا ارشاد ہے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تو پروردگار ہمیں اس طرف رکھنا جدھر تیری رضا ہے، جدھر تیری جو اصل جو سمت ہے متعین کردہ تیرے ذریعے، تیرے حبیب کے ذریعے، تیری کتابوں کے ذریعے، تیرے انبیاء کے ذریعے، خاص طور پہ خاتم النبیین ان کے پاکال کے ذریعے میں دعا گو ہوں کہ جلد وہ وقت آئے کہ جو پیغام ہے پوری کائنات میں پھیلے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو، حضرت عیسیٰ کا نزول ہو، اور جو جن کو نہیں سمجھ آ رہی ابھی تک غدیر کی، ان کو اس کی سمجھ آ سکے کہ پیغام ولایت ہی حضور اکرم نے کائنات کا اتنا وسیع نظام، اتنی محنت انبیاء کی تو وہ ایسے نہیں چھوڑ کے گئے، انہوں نے اپنی نسل پاک میں وہ رکھا اور انہوں نے قربانیاں دے کے ہم تک اس کو پہنچایا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کو سمجھیں اور حق پہ چلیں۔ اللہ رب العزت ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں سلام کرتا ہوں جو اس پیغام کو سنیں، ان کے ابو جد پہ رحمت ہو، ان کی نسلوں پہ رحمت ہو، اور میں دعا گو ہوں کہ ملت اسلامیہ کو غدیر کے تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ والسلام بالاحترام۔ الحمدللہ، شکر لصاحب العصر والزمان، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد والآن ادا۔